بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیاہ خضاب کی ممانعت میں ایک روایت مذکور ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سگامہ نبات کی طرح سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، تم ان کے بالوں کو کسی چیز سے بدل دو یعنی رنگ دو، اور بالوں کو سیاہ کرنے سے تم اجتناب کرنا۔ واجتنبوا السواد کے الفاظ سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال حرام ہے، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکماً ارشاد فرمایا کہ واجتنبوا السواد، تم بالوں کو سیاہ کرنے سے بچنا۔ در حقیقت جن علماء کرام نے ان الفاظ سے سیاہ خضاب کی حرمت، ممانعت یا کراہت کا استدلال کیا ہے، وہ کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، اور جس روایت کے اندر یہ اضافہ منقول ہوا ہے اس روایت کے راوی ہیں ابن جریج، جو ابو زبیر تابعی سے بیان کرتے ہیں، اور ابو زبیر تابعی پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے ابن جریج سے روایت بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن وہب، اور عبداللہ بن وہب سے روایت کرنے والے ہیں ابو طاہر۔ اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ واجتنبوا السواد کے الفاظ مدرج ہیں، کسی راوی کے لفظ ہیں جو متن میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس بات کی وضاحت مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حدیث نمبر ہے 14647۔ اس میں ابو زبیر تابعی سے ان کے شاگرد ابو خیثمہ زہیر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس روایت کے اندر جنبوا السواد کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ تم سیاہ خضاب سے اجتناب کرنا یا تم ابو قحافہ کو سیاہ خضاب سے دور رکھنا، یہ الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں؟ تو ابو زبیر تابعی نے کہا کہ لا، نہیں، یہ الفاظ ہم نے بیان نہیں کیے۔ اس بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں کہ واجتنبوا السواد کے الفاظ مدرج ہیں، لیکن جو علماء کرام ان الفاظ سے حجت لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ابو زبیر تابعی نے ابن جریج کو یہ الفاظ بیان کیے ہوں اور پھر وہ بھول گئے ہوں، جب ان کے دوسرے شاگرد زہیر ابو خیثمہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا محدثین کا یہ اصول ہے کہ زیادت الثقۃ مقبولۃ، کہ ثقہ راوی کا اضافہ قابل قبول ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اوثق کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اور یہاں پر ابن جریج ثقہ راوی ہے، لہٰذا اس کا یہ اضافہ قابل قبول ہے۔ لیکن یہ امکان کی بات ہے، امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ ابن جریج کو مغالطہ لگا ہو، ابو زبیر تابعی نے یہ الفاظ بیان نہ کیے ہوں اور ابن جریج کو غلطی لگی ہے، انہوں نے بیان کر دیا۔ امکان تو اس بات کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں زیادت الثقۃ مقبولۃ والی بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہاں نوعیت مختلف ہے۔ جس سے ایک راوی روایت بیان کر رہا ہے وہ ان کا استاد انکاری ہے کہ میں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، اس لیے زیادت الثقۃ مقبولۃ والا قاعدہ یہاں نہیں آئے گا۔ اور دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ ابن جریج یہ مدلس راوی ہے۔ مدلس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے استاد کے نام کو چھپا کر، جس سے اس نے روایت کو سنا ہے اس کے نام کو چھپا کر اس سے اگلے راوی کا یعنی استاد کے استاد کا وہ نام لے لے، اس کو کہتے ہیں مدلس راوی، اور اس روایت کو کہا جاتا ہے مدلس۔ ابن جریج یہ مدلس ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں اور تہذیب التہذیب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کیا اور بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن جریج کانا یدلس و یرسل، یہ تدلیس کیا کرتا تھا اور ارسال کرتا تھا، یعنی منقطع روایتیں بیان کرتا ہے،
اور اس کے متعلق امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ تجنب تدلیس ابن جریج، تم ابن جریج کی تدلیس سے بچ کے رہنا، فإنہ قبیح التدلیس، یہ تدلیس کے معاملے میں بہت ہی برا ہے۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب مدلس راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اگر وہ سماعت کی تصریح کرتا ہے، یعنی حدثنا یا حدثنی یا اخبرنا یا اخبرانی یا سمیتوں کے الفاظ استعمال کرتا ہے روایت میں، تو پھر اس کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ ثقہ مدلس کی روایت میں اگر وہ تصریح کر رہا ہے اپنی سماعت کی تو اس کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اگر ثقہ مدلس بھی اپنی روایت میں سماعت کی تصریح نہیں کرتا، یعنی وہ ان کے لفظ کے ساتھ روایت کرتا ہے، تو اس کی روایت کو قابل حجت تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ابن جریج ابو زبیر تابعی سے جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے، یہاں وہ سماعت کی تصریح نہیں کر رہے، لہٰذا مدلس محدثین کے اصول کے مطابق مدلس راوی کی وہ روایت جس کو وہ ان سے بیان کرے گا وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ الفاظ جو ہیں واجتانب السواد کے، یہ قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ابن جریج مدلس راوی ان ابی زبیر کے سے بیان کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ روایت اس اضافے کے ساتھ درست نہیں ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر ذرائع کے ساتھ جو یہ روایت منقول ہے اس میں اس اضافے کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا ان الفاظ کو حجت بنا کر تو سیاہ خضاب کی حرمت پر یا ممانعت پر فتویٰ دینا یہ کسی طور بھی قرین انصاف نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ایک جماعت وہ سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے اور اس کو درست سمجھتے تھے۔ اور ان تمام تر قرائن شواہد کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال جائز ہے، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی ایک صحیح سند کے ساتھ بھی یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔